سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا درس کے بعد. اب میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اپنا موضوع ظلم اور اس کا بھیانک انجام اس پر خطاب شروع کرے. فلیتفضل مشکورا و ماجورا و جزاکم اللہ خیرا. شیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال عز وجل وإذا الوحوش حشرت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا کی، اور آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ لوگوں نے اس پروگرام کو جوائنٹ کیا. اللہ رب العالمین ملقی اور مستمع دونوں کو اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لے، اور دنیا اور آخرت میں دونوں جہان میں اللہ رب العالمین اس طرح کے پروگراموں کو اٹینڈ کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین صحت، تندرستی، سکون و سعادت اور اطمینان کی زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ رب العالمین کے احکام دو چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر ایک حقوق العباد، اور نمبر ایک حقوق اللہ، حقوق الالہ، اور نمبر دو حقوق العباد. اور بندے کا ایمان درجہ کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ ان دونوں چیزوں میں بندہ کمال حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. انسان کی فطرت میں حرص اور طمع رکھا گیا ہے. انسان کی فطرت میں گناہوں کا ارتکاب رکھا گیا. انسان کی فطرت میں لالچ رکھا گیا. انسان کی فطرت میں دوسروں پر برتری دکھانے اور برتری حاصل کرنے کی چیزیں رکھی گئی ہیں، اور یہ سب اللہ کی طرف سے بطور امتحان ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے 47 کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اللہ کی طرف سے کسی پر بھی، کسی نفس پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کچھ بھی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور بندوں کے جو بھی مسائل، جو بھی حقوق ہوں گے، اگر ذرہ برابر بھی ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم اسے لائیں گے اور اس کا حساب کریں گے. اللہ رب العالمین نے دوسری آیت سورہ انعام میں 38 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں جو اڑتے ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی عالم ہیں اللہ کی مخلوقات کے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑی ہے، ناقص نہیں چھوڑی ہے. ثم الی ربہم یحشرون، اس کے بعد یہ مخلوق اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے دوبارہ زندہ کی جائے گی.
سورہ تکویر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب یہ وحوش جو انس و جن کے علاوہ مخلوقات ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ظاہر سی بات ہے انس و جن کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے مکلف نہیں ہیں کہ اس پر عمل کریں گے تو جنت پائیں گے اور مخالفت کریں گے تو جہنم پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے انس و جن کے علاوہ تمام مخلوقات کو اپنے نظام کے تحت مسخر کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی ان مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی طرف سے دوسرے پر زیادتی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے حق کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ تُحْشَرُ وَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ، کہ انہیں زندہ کیا جائے گا اور جن کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے ان کو بدلہ دیا جائے گا، ظالم و مظلوم کا حساب ہوگا، گرچہ وہ غیر مکلف مخلوقات میں سے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کمال عدل ہے، ذرہ برابر بھی کسی کے حق کے ساتھ حق تلفی نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنے مسند میں ذکر کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظرنا لشاتین تنتطحان، ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، دیکھا دو بکریوں کو آپس میں لڑ رہی ہیں، اور بکریوں کا لڑنا یا بکروں کا لڑنا یا چوپایوں کا لڑنا جو ہے سینگ والے اپنے اپنے سینگوں سے لڑا کرتے ہیں، اس لیے جو ہے تنتطحان کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فقال یا ابا ذر هل تدری فیم تنتطحان، اے ابو ذر تمہیں پتا ہے یہ کیوں کس چیز کے بارے میں یہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے؟ قلت لا ادری، انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں کیوں یہ لڑ رہی ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیکن اللہ یدری، لیکن اللہ رب العالمین سمجھ رہا ہے کہ کیوں یہ لڑ رہی ہیں، کون زیادتی کر رہا ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم۔ وَسَيَقْضِي بَيْنَهُمَا، اور ان دو بکریوں کے درمیان بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا۔ ظلم کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے اور بہت ہی ڈینجر ہے، اور جیسا کہ آیت سے واضح ہوا کہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک ذرہ برابر بھی ظلم ہوگا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے سامنے پیش کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو حدیث قدسی ہے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے، اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی مت کرنا۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم دراصل یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو جس چیز کی جگہ نہیں ہے اس کو اس چیز میں رکھ دینا۔ مثال کے طور پہ شرک ہے، اللہ رب العالمین کے افعال، آپ اللہ رب العالمین کے صفات میں کسی غیر کو شریک کار بنا دینا جو کہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین کا کسی بھی اس کی خصوصیات میں شرکت نہیں کر سکتا، شریک نہیں ہو سکتا، ساجی نہیں بن سکتا۔ اب شرک کرنے والا اللہ رب العالمین کی صفات میں، خصوصیات میں ایسی شخصیت کو شریک بنا دیتا ہے جو شریک نہیں بن سکتی، جو اس کا مقام نہیں ہے، جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ اور چونکہ اللہ رب العالمین اس سے بڑی کوئی شے نہیں، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں، تو اس کے ساتھ شرک کرنا بھی اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا لقمان حکیم کے حوالے سے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ،
کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، اس لیے کہ شرک کو ایسی جگہ لا کر کے رکھ دیا گیا جو اس کی جگہ نہیں۔ حصے داری، شراکت، یہ انسانوں کے ہاں چلتا ہے، کوئی کسی کا پارٹنر ہے کسی چیز میں، کوئی کسی کا پارٹنر ہے کاروبار میں، کوئی یہاں چلتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات، صفات، خصوصیات میں کسی اللہ کی مخلوق کو، چاہے وہ نبی ہی کی کیوں ذات نہ ہو، لا کر کے رکھنا یہ ظلم ہو جائے گا، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، اور یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ لیکن آج کی جو گفتگو ہے وہ حقوق العباد کے تعلق سے ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں شرک کے علاوہ اگر بندے کی طرف سے افراط اور تفریط ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر سکتا ہے، اس کی مغفرت فرما سکتا ہے۔ لیکن اگر بندوں میں سے ایک بندے نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہے تو اس کی مغفرت اور اس کی معافی اس وقت تک معلق رہے گی جب تک کہ مظلوم اس کو معاف نہ کر دے۔ اس اعتبار سے بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، اور ظلم کی بڑی شکلیں ہیں، قولی ظلم بھی ہو سکتا ہے، فعلی ظلم بھی ہو سکتا ہے، اور ان دونوں قسموں میں بہت ساری قسمیں تفصیل میں آئیں گے تو داخل ہو سکتی ہیں، لیکن جو بھی قسم ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور جب حرام قرار دیا ہے تو اگر ہم اس کے مرتکب ہوں گے تو اللہ رب العالمین ضرور بضرور ہمارا حساب اور کتاب کرتے ہوئے ہر باریک سے باریک، چھوٹے سے چھوٹا، قولی ہو یا فعلی ہو، کسی بھی قسم کا ظلم ہو، اللہ رب العالمین اس کا مؤاخذہ ضرور کرے گا، اس کی گرفت ضرور کرے گا، اور اسے کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بہت ڈرایا ہے، بہت تنبیہ کی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ میں ان کا خصم ہوں گا، یعنی میں ان کے خلاف، مقدمہ میرا ہوگا، ان کے خلاف میری لڑائی ہوگی، ان کے بالمقابل میں ہوں گا۔ کہتے ہیں رجل اعطا بی ثم غدر، ایک شخص نے میرے حوالے سے کسی کو عہد و پیمان دیا، اس کے بعد دھوکہ دے دیا۔ اللہ کے نبی کو بیچ میں داخل کرتے ہوئے اس نے کہا اور ایک وعدہ کیا، ایک عہد ہوا، ایک ایگریمنٹ ہوا، بعد میں دھوکہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے، اللہ رب العالمین کا واسطہ دیتے ہوئے آپ دیکھیں معاملات میں اللہ کو روک داخل کرتے ہیں، چھوٹی بڑی چیز میں قسم ضرور کھائیں گے، اللہ کو بیچ میں لے آئے۔ اللہ نے کہا اگر مجھے بیچ میں لا کر کے اور دھوکے کا معاملہ کیا تو قیامت کے دن پھر وہ سمجھ لے کہ میں اس کا فریق ہوں گا۔ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنًا، اور وہ اس شخص کے مقابل میں بھی میں اس کا خصم ہوں گا، فریق بنوں گا، جس نے ایک آزاد آدمی کو بیچ دیا، فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کھا گیا۔ آزاد انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے، غلام بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، لیکن آزاد بیچا اور خریدا نہیں جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے دھوکے کے ساتھ یا کیسے بھی کسی کو آزاد کو بیچ دیا، اور اگر آپ اس پہلو میں جائیں گے تو کتنا جو ہے کتنے کیسز آپ کو ملیں گے، معصوم عورتیں، معصوم بچیاں، انہیں دھوکہ دے کے، انہیں کڈنیپ کر کے کہاں کہاں بیچا جاتا ہے۔ بے شمار واقعات آپ کو اس طرح سے ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جب آئے گا تو گویا میں اس کے مقابل میں فریق ہوں گا۔
इस बंदे का केस मैं अपने हाथ में लूंगा। वरजुलुन इस्तअजरा अजीरन, और वो शख्स जिसने किसी को काम पे रखा, उजरत पे रखा, चाहे खेती का काम हो, चाहे दुकान हो, चाहे वक्ती काम हो, 1 घंटे के लिए रखा, 2 घंटे के लिए रखा, 1 दिन के लिए रखा, 2 दिन के लिए रखा, महीने के लिए रखा, एक मुत्तफक अलैह उजरत है कि आप इतने घंटे काम करेंगे और ये काम करेंगे और आपकी उजरत ये होगी। आदमी ने काम किया, मेहनत की, उस काम को जो उससे जिसका उसे मुकल्लफ किया गया था फिनिश किया, और जब मजदूरी की बात आई तो टाल मटोल होने लगा। बहुत सारे लोग जिस उजरत पे इत्तेफाक हुआ है उसमें कमी करने के लिए बिला वजह काम के अंदर कीड़े निकालना, कमी निकालना, और वजह उसकी ये है कि काम सही है लेकिन वजह उसकी ये है कि बंदा पूरी उजरत नहीं देना चाहता। ये तो वो लोग हैं जो देते हैं उजरत, इस तरह से जुल्म करते हैं। और कुछ लोग पूरी उजरत ही मार लेते हैं, और ये भी हमारे मुआशरे में बहुत पैमाने पर पाया जाता है और खतरनाक पैमाने तक मामला पहुंचा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह फरमाता है वरजुलुन इस्तअजरा अजीरन फस्तौफा मिनहु वलम युति अजरा, वो शख्स जिसने किसी को काम पे रखा, काम की नौयत कोई भी हो, लांग हो या शार्ट हो, जो काम दिया गया उसको, जिस काम पर इत्तेफाक हुआ, जिस मजदूरी पर इत्तेफाक हुआ, उसने काम तो ले लिया, फस्तौफा मिन, काम उससे पूरा लिया उसने, वलम युति अजरा, लेकिन उसका जो अजर बनता है, उसकी जो मजदूरी बनती है, मजदूरी खा गया, अजर खा गया। तो इसलिए मेरे भाइयों बड़ा खतरनाक मामला है। दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़ुहु। इतना अहम मामला है ये, किसी को काम पे रखना, किसी से काम लेना उजरत के बिलमुकाबिल और उसको मजदूरी न देना, बहुत खतरनाक मामला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काम फिनिश होते ही उसको उसकी मजदूरी दे दी जाए, क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़ुहु, उसका पसीना खुश्क ना हो। जिस काम पर लगाया गया है वो काम उसका पूरा हुआ है, उस काम की वजह से जो पसीना निकला है उस पसीने के खुश्क होने से पहले उसकी उजरत उसको मिल जानी चाहिए और दे देना चाहिए। ये कमाल अदल है, ये कमाल इंसाफ है। लेकिन यहाँ पसीना तो सूखने की बात ही नहीं है, इंसान के पैर घिस जाते हैं, इंसान का जिस्म सूखने लगता है, इंसान का दिल तड़पता है, लेकिन मजदूरी उसको नहीं मिलती है। और टाल मटोल और इधर उधर और ऐसे करके कितने लोग हैं जो कितने लोगों की मेहनत कशों की, गरीबों की, मिस्किनों की मजदूरियां मार के बैठे हुए हैं और मुतमईन हैं। लेकिन ये दुनिया है, दुनिया में मुतमईन हो लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक करके ला करके सामने खड़ा करेगा और हिसाबो किताब करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन जुल्म करने वाले, ज्यादती करने वालों का जो मंजर पेश किया है बड़ा भयानक है, बड़ा दर्दनाक है, बड़ा खौफनाक है, बहुत हौलनाक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुनासबत से अपने दरमियान बैठे हुए लोगों से पूछते हैं, अपने सहाबा से पूछते हैं, अतदरून मल मुफलिस, जरा मेरे सहाबा मुझे ये बताओ कि मुफलिस कौन है। साहबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता, हम तो अपने दरमियान मुफलिस उस शख्स को समझते हैं जिसके पास रुपए पैसे ना हो, साजो सामान ना हो, जिंदगी ना हो, जिंदगी तंग गुजर रही हो, जिंदगी का सरकट नहीं चल रहा हो, परेशान हाल हो, वह हमारे दरमियान मुफलिस माना जाता है। फ़क़ाल इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स होगा, याती यौमल क़ियामत बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन,
جو قیامت کے دن بڑی نمازیں لے کے آیا ہوگا، بڑے روزے لے کے آیا ہوگا، زکوٰۃ بھی اس نے دی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمازی، آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، لیکن قریب سے جا کر کے دیکھیں تو جو بیک گراؤنڈ ان کا ہے بڑا بھیانک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ ظلم اور زیادتی کی دردناک کہانی آپ اس کے پاس ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے وہ روزہ رکھ کے آیا، نماز پڑھ کے آیا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، لیکن اس کا دوسرا پہلو لوگوں کے ساتھ ظالمانہ تھا، زیادتی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ صدقہ و خیرات کرنے والا شخص آئے گا، لیکن اس کے کھاتے میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ فلاں آدمی کو اس نے برا بھلا کہا ہے، بیجا برا بھلا کہا ہے۔ وَقَذَفَ هَذَا، اس کے کھاتے میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس نے لوگوں پر تہمتیں لگائی ہیں، ناحق تہمتیں لگائی ہیں۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کے کھاتے میں یہ بھی لکھا ہوا ہوگا کہ اس نے فلاں فلاں کے مال بھی ناجائز کھائے ہیں۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور اس کے کھاتے میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس نے بہت سارے لوگوں کا خون بھی ناجائز بہایا ہے۔ وَضَرَبَ هَذَا، یہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا ہوگا کہ کسی کو اس نے بیجا اور ناحق مارا ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین انہیں کھڑا کرے گا مد مقابل، اور پھر اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں مظلومین کو تقسیم کر دی جائیں گی، مظلومین کو دے دی جائیں گی۔ مظلومین کی ایک لسٹ ہوگی، اللہ کہے گا فلاں ادھر آؤ، تمہیں مارا تھا، ادھر آؤ تمہارا خون بہایا تھا، ادھر آؤ تمہارے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، ادھر آؤ تم کو برا بھلا کہا تھا، رسوا کیا تھا محفل میں، مجلس میں۔ سب کو اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں اٹھا کر کے دے دے گا، لیکن اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی حقوق کے لوگوں کی ادائیگی اور ظلم کے تصفیہ کے مقابل میں۔ اب کیا ہوگا؟ اب معاملہ یہ ہوگا کہ جو مظلومین ہوں گے ان کے گناہوں کو اس شخص کے اوپر تھوپ دیا جائے گا، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو اس کی نیکیوں میں سے اسے دے دیا جائے گا، اس کی نیکیوں میں سے دوسرے کو دے دیا جائے گا، تیسرے کو دے دیا جائے گا، چوتھے کو دے دیا جائے گا، جتنے بھی لوگ ہوں گے تقسیم کر دی جائیں گی ساری نیکی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، لیکن ابھی بھی لوگوں کے حقوق اس کے گردن پہ ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی، قبل ان يقضى ما عليه اخذ، قبل اس کے کہ جو اس کے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا ہوں، اس کی نیکیاں ختم، تو کیا ہوگا؟ اخذ من خطاياهم فطرحت عليه، لوگوں کے خطائیں، لوگوں کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح سے ثم طرح فی النار، اور اس کے بعد وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنا خطرناک منظر ہے، کتنا خطرناک انجام ہے، کتنی بے بسی کا وقت ہے۔ وہ دن جس دن ایک نیکی دنیا اور دنیا کی ساری دولت کے بالمقابل جو ہے بھاری پڑے گی، ایک نیکی، اور لوگ نجات کے لیے تمنا کریں گے کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، اپنا خاندان، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، سب کو جہنم رسید کر دیں اور خود نجات پا جائیں۔ اتنا خوفناک منظر ہوگا، اور اس خوفناک منظر میں نماز کی نیکیاں چلی گئیں، روزے کی نیکیاں چلی گئیں، زکوٰۃ کی نیکیاں چلی گئیں، اور نہ کردہ گناہ بھی اس کے اوپر لاد دیے گئے، دوسروں کے گناہوں کو اس کے سر پہ تھوپ دیا گیا۔ اس سے بڑا مسکین، اس سے بڑا مفلس، اس سے بڑا بے یار و مددگار کون شخص ہو سکتا ہے؟ اور یہ سب کچھ کس کے نتیجے میں ہو رہا ہے؟ ظلم کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کسی کو ہم بیجا برا بھلا کہتے ہیں، اپنی زبان سے اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر ہم تہمت کسی کے اوپر لگاتے ہیں، الزام کسی کے اوپر لگاتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ کسی کی طرف سے اگر کوئی خبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی کی طرف سے کوئی خبر آتی ہے تو تم اس کی تاکید کر لو، کنفرم کر لو، اس سے پہلے اس کی تصدیق نہ کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تاکید اور کنفرم کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے پیٹ سے باتیں نکال کر کے لوگوں کو اس کا جو ہے اس الزام میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، حساب و کتاب کرے، اور دیکھے کہیں کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا، کسی کا خون تو نہیں بہایا، کسی کو زخمی تو نہیں کیا، کسی کا مال تو نہیں کھایا۔ حساب کرے ہر انسان، اور حساب کرنے کے بعد جب اسے پتا چلے کہ میری طرف سے فلاں کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، میری طرف سے فلاں کے اوپر ظلم ہوا ہے، میں نے فلاں کی زمین دبا رکھی ہے، میں نے فلاں کا مال کھا رکھا ہے، میں نے فلاں سے قرض لے رکھا ہے، اس کو ادا نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی ظلم ہے، ٹال مٹول کرنا بھی ظلم ہے۔ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء، کہ جس شخص کے اوپر اس کے بھائی کا مظلمہ ہو، ظلم ہو، حق ہو، چاہے وہ عزت و آبرو سے متعلق ہو یا اور کوئی چیز ہو، کوئی بھی ظلم ہو، کسی بھی طرح کا ظلم ہو، اگر ایسی چیز ہے فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ يَوْمَ الْيَوْمِ، تو وہ اسے حلت میں اپنے آپ کو حل میں ڈال لے، یعنی اس ظلم اور اس زیادتی کا اسی دنیا میں تصفیہ کر لے۔ حق ہے تو واپس کر دے، زبانی اعتبار سے کسی کو اذیت دی ہے تو معافی طلب کر لے، غرضے کی اس مظلوم شخص کو کسی بھی طرح سے راضی کر لے اور اپنے آپ سے اس کو خوش کر دے، تاکہ قیامت کے دن اس کا محاسبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ، چاہیے کہ وہ حلت میں ہو جائے اس کی جانب سے آج ہی، یعنی دنیا میں ہی، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، قبل اس کے کہ جہاں کا نہ تو دینار کام آئے گا نہ درہم کام آئے گا، دینار و درہم ہوگا ہی نہیں۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ من بقدر مظلمتہ، اگر اس کے اعمال صالحہ ہوں گے تو اس کے ظلم کے اعتبار سے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَةٌ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر اسے تھوپ دیا جائے گا۔ رواہ البخاری، اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ظلم، زیادتی بہت بھیانک حد تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری اپنی زبان پہ لگام نہیں، اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول نہیں، ہم اپنے نفس کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، عزت نفس کے لیے، اپنی قوت کے اظہار کے لیے، دنیا کی لالچ میں، آل اولاد کی ترقی کے لیے ہمارے معاشرے میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی زیادتی ہو رہی ہے، کتنے مظلوم ہیں جو رات کی تاریکی میں، آخری پہر میں اپنے ہاتھ اٹھا کر کے ان ظالموں کے خلاف اللہ رب العالمین کی دربار میں بددعائیں کرتے ہیں، اور کتنے ظالموں کو اللہ رب العالمین نے اسی دنیا میں عبرتناک انجام دکھایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہم اپنے نفس کے ساتھ ظلم نہ کریں، غیروں کے ساتھ ظلم نہ کریں، شادی شدہ بیویوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ظلم نہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا پورا خیال رکھیں، اور ایسا کرتے ہوئے اجر اور اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہی ہماری یہ رہنمائی کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، نہ پڑوسی کے ساتھ ظلم ہو، نہ بھائی کے ساتھ ظلم ہو، نہ بہن کے ساتھ ظلم ہو، نہ بیوی کے ساتھ ظلم ہو، نہ شوہر کے ساتھ ظلم ہو، نہ بچوں کے ساتھ ظلم ہو، نہ عام کے ساتھ ظلم ہو، نہ خاص کے ساتھ ظلم ہو،
نہ ماں باپ کے ساتھ ظلم ہو، جن کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اگر اپنے حقوق کچھ رہ بھی جائیں تو ان کے حاصل کرنے کی جائز طریقے سے کوشش کی جائے، اور اگر نہیں حاصل ہوتے ہیں تو پھر ایسے طریقے نہ استعمال کیے جائیں کہ سامنے والا مظلوم ہو جائے اور ہم ظالم ہو جائیں۔ اگر ایسی صورتحال بنے گی تو پھر نہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی اور نہ ہی کوئی ہمارے کام آ سکے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظلم کے تمام اقسام سے ہماری حفاظت فرمائے، چھوٹے بڑے تمام قسم کے جو بھی ظلم ہیں اللہ رب العالمین ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور اگر ہماری زندگی میں کسی کے تعلق سے ظلم ہوا ہے تو ہمیں اس شخص سے اپنا معاملہ حل کر لینے اور تصفیہ کر لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ظلم کے تمام قسم سے پاک صاف اور ستھرے ہو کر کے جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آمین اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ، آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے ظلم اور اس کا بھیانک انجام۔ کتاب و سنت کے روشنی میں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں شیخ سمجھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ شیخ اگر سوالات ہیں تو لیں، لیں گے؟ ایک دو سوال لے لیں، زیادہ نہیں، ایک دو سوال اگر چاہیں تو لے لیں۔ جی جی، اگر کسی بھائی کے پاس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا کوئی اہم سوال ہے پوچھنا چاہتے ہیں تو ایک دو سوالات کے لیے انشاءاللہ گنجائش ہے۔ ظہیر خان بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جیسے میں نے قرآن پڑھا اور وہ پورا مکمل ہو گیا تو اس کا جو اجر ہم کو اللہ نے دے گا، کیا ہم اس کو اپنے دادی جان کو دے سکتے ہیں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں؟ جی نہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ نے جو قرآن پڑھا جی آپ کو پتا ہے کہ اس کا اجر آپ کو ملا؟ نہیں، مطلب میں سنا ایسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں جو اس کا جی ملتا ہے آپ دے سکتے ہو۔ نہیں، سراسر غلط ہے۔ کسی بھی چیز کا اجر ہم کسی کو نہیں دے سکتے، اپنے کسی بھی عمل کا دعا کر سکتے ہیں صرف، لیکن جہاں تک قرآن ہے تو یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ ایسا عمل نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود، اور نہ ہی کسی سے کہا کہ کرو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، آپ کے چچا کا انتقال ہوا، دیگر قریبی لوگوں کا انتقال ہوا، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ خود اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کہا کہ قرآن پڑھیں یا ذکر کریں یا درود اتنے بار پڑھیں اور اس کا ہدیہ اپنے کسی قریبی کو دے دیں۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو متوفی ہیں یا زندہ ہیں ان کے لیے آپ کثرت سے دعا کریں، اور جو میت ہے اس کو دعا کا یعنی صدقہ سے بھی بڑھ کر کے دعا مفید ہے میت کے حق میں، تو اس لیے جو ہے دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ قرآن پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اس کا اجر آپ کے لیے سیف ہو، اور ہدیہ کرنا یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے، کہیں سے قریب سے دور سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بھئی اس کا اجر ملا کہ نہیں ملا ہم کو، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، ہم تو اللہ سے امید کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، ورنہ جو ہے قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے، نمازی آئیں گے، حافظ آئیں گے، قاری آئیں گے، پتہ چلا ان کی نماز، ان کے قرات اور ان کے دعوت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملا، بلکہ الٹا ہی ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ تو یہ بڑا خطرناک ہے مسئلہ کہ صاحب آپ گویا یہاں کنفرم کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اجر دے دیا، اس پر آپ کا کوئی پروف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کو آپ دے نہیں سکتے، جو ہے آپ کے پاس اسی کو دے سکتے ہیں، اور یہاں پتہ ہی نہیں کہ ہے میرے پاس کہ نہیں اور آپ بانٹتے پھر رہے ہیں، تو یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ بہرحال دعا کریں، اگر کوئی بھی ہے، نانی ہے، باپ ہے، ماں ہے، تو دعا سب سے زیادہ مفید ہے۔ جی جزاک اللہ خیر سے۔ ایک سوال یہ ہے شیخ، ایک بھائی کو خرچ کے طور پہ پیسہ دیا گیا، عرصہ گزر گیا، کچھ سالہ گزر گئے، پھر بھی جو ہے واپس لوٹانے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اچھے انداز میں بھائی جو قرض دیے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں، تو اس کو ہلکے سے لے کر جو ہے کچھ بھی ریٹرن دینے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، تو کیا یہ بھی اس کو بھی ظلم میں شمار کیا جائے گا؟ دیکھیں، اگر کسی آدمی نے قرض لیا ہے
تو قرض لینے والے کی دو صورتیں ہیں. ایک معسر کہتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کہتے ہیں اگر بندہ مجبور ہے، اس کے پاس سورسز ہیں ہی نہیں کہ وہ ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں دو آپشن دیے ہیں اللہ رب العالمین نے ہم کو. پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ اگر آپ سے مہلت مانگ رہا ہے تو اسے آپ مہلت دیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی بندہ مجبور محض ہے تو ایسی صورت میں اسے آپ سرے سے معاف کر دیں. یعنی جو آپ نے دیا ہے آپ اس کی غربت، اس کی پریشانی اور اس کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے للہ فی اللہ اسے معاف کر دیں، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. لیکن انسان مجبور ہو. اور کل پروگرام تھا، اس میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ یاد کرو کچھ تم نے عمل کیا ہے جس سے تم نجات کی امید کر سکو. تو کہے گا کہ نہیں، مجھے تو کچھ یاد نہیں آتا ہے ایسا کوئی خاص عمل. ہاں ایک بات ہے کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور قرض کی وصولی کرنے والے جو میرے پاس تھے ان سے میں نے ایک بات یہ کہہ رکھی تھی کہ دیکھو قرض لینے والوں میں وہ لوگ جو مجبور ہوں گے، ادا نہیں کر سکتے ہوں گے، ان کو تم مجبور نہیں کرنا، ان کو معاف کر دیا کرنا. تو یہ عمل ہے. تو اللہ کے سامنے یہ بات آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ میرے بندوں کو، مجبور بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا تو آج میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس کو معاف کر دوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ایک آدمی ہے، اس کے پاس سورسز ہیں، ٹال مٹول کر رہا ہے. اب اگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو آپ کے پاس جو آپشن ہے اس کو وصول کرنے کا کہ آپ اپنا حق اس سے نکال لیں، چونکہ وہ دے سکتا ہے لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہاں، لوگوں سے پیسے لے رکھے ہیں اور ان کے پیسے بھی لوگوں کے پاس ہیں اور ان کے پاس سورسز بھی ادا کرنے کے، لیکن دینا نہیں چاہتے. تو ایسے انسان سے آپ، مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ، احسن طریقہ آپ کے سامنے ہو، اس احسن طریقے سے آپ وصول سکتے ہو تو ضرور آپ وصولیے، تاکہ اس کو نصیحت بھی ہو اور اس طرح کی حیلہ سازیاں کرنے والوں پر لگام لگایا جا سکے. تو یہ اگر وہ آدمی ٹال مٹول کر رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی آپشن ہے، کوئی طریقہ ہے اس کے وصولنے کا، تو آپ اسے وصولیے، اس لیے کہ وہ انسان دے سکتا ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہے. اور ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان قرض لیتا ہے اور سچی نیت ہوتی ہے اس کے ادائیگی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے ادائیگی کی. اور جس کی نیت خراب ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو ہڑپ کرنا چاہتا ہے. تو ایسے لوگوں کو عبرت اور نصیحت کے طور پہ ایسے لوگوں سے لازمی طور پہ وصولنا چاہیے. ایسے لوگ معافی کے مستحق نہیں ہیں. جی بارک اللہ فیک شیخ. حیاکم اللہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا شکر ہے. آج کی مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے. اللہ کے شکریہ کے بعد ہم شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنا قیمتی وقت ہم سب کے لیے نکالے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کو ذخیرہ آخرت اور صحت کے ذریعہ بنائے. اور جو مشارکین زوم پر آئے ہیں اور یوٹیوب لائیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے دین کی خدمت اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. ہمارے پروگرامز جو ہے آپ کو معلوم ہے، ہفتے میں اردو زبان میں 2 پروگرام چل رہے ہیں خلیج کے علماء کے لیے، اور تیلگو زبان میں انڈیا کے علماء کے لیے مہینے میں 2 پروگرام چل رہے ہیں. اور اسی طرح اردو میں بھی جو ہے 2 پروگرام انڈیا کے علماء کے لیے چل رہے ہیں. ان تمام دروس کے اپڈیٹس آپ تک اعلانات کے ذریعے